السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے بدر کی لڑائی کے بعد۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بدر کی لڑائی اگرچہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن اس لڑائی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ بدر کی لڑائی پہلی لڑائی تھی جس میں کفار کا مقابلہ مسلمانوں نے ڈٹ کر کیا اور جیت حاصل کی۔ اس واقعے نے سارے عرب کو مسلمانوں سے چونکا دیا۔ بدر کی لڑائی کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے کہ صفوان بن امیہ، جس کا باپ بدر کی لڑائی میں قتل ہوا تھا، اور عمیر بن وہب، جس کا بیٹا اب بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، مکہ سے باہر ویران جگہ پر جمع ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ عمیر بولا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جسے میں ادا نہیں کر سکتا، اور اگرچہ مجھ پہ میرے کنبے کے بے بس رہ جانے کا خیال نہ ہوتا، تو میں خود مدینہ جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر کے آتا، نعوذ باللہ۔ صفوان بولا، تیرا قرض میں چکا دوں گا، اور تیرے کنبے کا خرچ جب تک میں زندہ رہوں میرے ذمہ ہوگا۔ عمیر بولا، بہتر ہے یہ راز کسی پر نہ کھلے۔ پھر عمیر نے اپنی تلوار کی دھار تیز کروائی اور زہر میں بجھوا کر مکہ کی اور روانہ ہو گیا۔ عمیر مدینے میں پہنچا اور مسجد نبی کے سامنے اپنا اونٹ بٹھا رہا تھا کہ اونٹ بول پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور پہچان لیا، اور دل میں سمجھ گئے کہ یہ شیطان ضرور فسادی ارادے سے آیا ہے، اس لیے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عمیر بن وہاب چلا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس آنے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کو اپنے قبضے میں کر لیا، اس کی گردن پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، عمیر تم میرے پاس آ جاؤ۔ عمیر نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہو کس طرح آئے؟ کہا، اپنے بیٹی کی خبر لینا آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ تلوار کیسی ہے؟ عمیر بولا، یہ ایک تلوار ہے، اور ہماری تلواروں نے آپ کا پہلے بھی کیا کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ سچ بتاؤ۔ عمیر نے پھر اسی جواب کو دہرا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ تو اور صفوان مکہ سے باہر ویران پہاڑ میں گئے تھے۔ صفوان نے تیرا قرض اور تیرے کنبے کا خرچ اپنے اوپر لے لیا ہے، اور تو نے میرے قتل کا وعدہ کیا ہے، اور اس ارادے سے تو یہاں آیا ہے۔ عمیر تو کیوں نہ سمجھ سکا کہ میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے؟ عمیر یہ سن کر حیران ہو گیا اور بولا، اب میرا دل مان گیا کہ آپ ضرور اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ چیز میرے اسلام لانے کا بہانہ بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، قرآن یاد کراؤ، اور ان کے بیٹوں کو آزاد کر دو۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مکہ واپس جاؤں، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ میرے دل میں آتا ہے کہ اب میں بت پرستوں کو اسی طرح ستایا کروں جس طرح میں مسلمانوں کو ستایا کرتا تھا۔ حضرت عمیر کے مدینہ جانے کے بعد صفوان کا یہ حال تھا کہ قریش کے سرداروں سے کہتا رہتا تھا، دیکھو کچھ دنوں میں کیا گل کھلنے والا ہے کہ تم بدر کا صدمہ بھول جاؤ گے۔ جب صفوان کو خبر لگی کہ حضرت عمیر مسلمان ہو گئے ہیں تو اسے بڑا صدمہ ہوا، اور اس نے قسم کھائی کہ جب تک زندہ رہوں گا عمیر سے بات نہ کروں گا، نہ اسے کوئی فائدہ پہنچنے دوں گا۔ حضرت عمیر مکہ میں آئے، وہ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اور اکثر لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے۔ بدر میں ہارنے کے بعد ابو سفیان نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لیا جائے، چنانچہ وہ 200 سواروں کو لے کر مکہ سے نکلا۔ جب مدینے کے قریب پہنچا تو ساتھیوں کو باہر چھوڑ کر خود رات کی تاریکی میں مدینے کے اندر آیا۔ سلام بن مشکم یہودیوں سے ملا۔ رات بھر شراب کی بوتلیں چلتی رہیں۔ شاید دونوں کے مشورے میں طے ہوا کہ مقابلے کا وقت نہیں ہے، اس لیے ابو سفیان رات کی آخر میں وہاں سے نکل گیا۔ مسلمانوں کے پھلدار پیڑوں کھجوروں کو آگ لگا کر اور ایک مسلمان اور اس کے ساتھی کو قتل کر کے مکہ کو واپس چلا گیا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔